کبھی آپ نے سوچا ہے ایک عورت جو آدھی انسان تھی اور آدھی جن، ایک رانی جس کے سامنے سورج بھی جھکتا تھا مگر وہ خود اللہ کے سامنے جھکنے سے انجان۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے محل کی دیواریں سونے سے بنی، لیکن ایک دن صرف ایک خط آیا جس نے اس کی سلطنت ہلا دی، ایک ایسا پیغام جو آسمان سے اترا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنات اور انسان سب ایک کہانی میں جڑ گئے۔ دنیا کی سب سے پراسرار رانی صرف مصر یا روم کی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سرزمین کی تھی جسے عربوں نے سبا کہا۔ وہ رانی جس کے بارے میں مورخین، صوفیاء، حتیٰ کہ جنات تک خاموش نہیں رہ سکے۔ ایک عورت جس کے جسم میں دو دنیاؤں کا خون بہتا تھا۔ ایک ایسی عورت جس کی پیدائش ایک راز تھی اور جس کی موت آج تک ایک راز ہی ہے۔ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں جانا ہوگا ہزاروں سال پیچھے، قدیم یمن کے شہر سبا کی طرف، جسے اس وقت لوگ جنت کہتے تھے۔ خوشحالی باغات جہاں پہاڑ سونا اگلتے تھے اور دریا خوشبو بہاتے تھے، وہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ کہتے ہیں اس بادشاہ نے ایک دن ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ناری عورت اس کے سامنے آئی ہے، خوبصورت مگر غیر انسانی۔ وہ گھبرا کر اٹھ گیا، مگر چند دن بعد کیا ہوا کہ وہی عورت حقیقت میں اس کے سامنے آ گئی۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ جنات کی ایک شہزادی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ سے عشق کرتی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ تھوڑا پریشان ہو گیا اور چند دن بعد اس نے بھی اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک بچی پیدا ہوئی جس کی آنکھوں میں انسانوں جیسی روشنی تھی مگر اس کی روح جنات کی طرح بے قرار تھی۔ اس بچی کا نام رکھا گیا بلقیس۔ اس کے بچپن میں کچھ عجیب باتیں سامنے آئیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں بھی چیزیں دیکھ لیتی تھی، پانی پر چل لیتی تھی، اور جب غصے میں آتی ہوا تیز چلنے لگتی، دروازے خود بخود بند ہو جاتے۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ کوئی عام بچی نہیں ہے، لیکن اس کے والد نے اس سب کو چھپا لیا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بلقیس کی تعلیم عام نہیں تھی، وہ علم نجوم، خطاط، سیاسی حکمت عملی اور معیشت سب کچھ بچپن سے سیکھتی رہی۔ اس کے استاد کہتے تھے یہ بچی حکمرانی کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی جوان ہو گئی اور ایک دن بادشاہ کا انتقال ہوا۔ سبا کی رعایا بکھر گئی، امراء تخت کے لیے لڑنے لگے، مگر جب بلقیس دربار میں آئی سب خاموش ہو گئے۔ ایک عورت جو دانائی، خوبصورتی اور وقار میں بے مثال تھی، اس نے کہا یہ زمین لڑائی نہیں انصاف مانگتی ہے۔ میں تخت نہیں چاہتی، اگر میرا رب چاہے گا تو تخت خود میرے قدموں میں آ جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، بلقیس کو ملکہ بنا دیا گیا اور یمن کی تاریخ نے پہلی بار ایک عورت کو بادشاہت کا تاج پہنایا۔ بلقیس نے اپنی سلطنت کو ایک نیا چہرہ دیا۔ اس نے قانون بنائے جس میں عورت، غلام اور مسافر سب برابر سمجھے گئے۔ اس نے زراعت کو فروغ دیا، تجارت کو بڑھایا اور یمن کو سبا کی جنت بنا دیا۔ لیکن صرف دنیاوی طاقت نہیں، بلقیس علم روحانیت میں بھی ماہر تھی۔ کہتے ہیں وہ آسمان کی علامتوں کو پڑھ سکتی تھی، وہ ستاروں کی چال سے موسموں کا اندازہ لگا لیتی تھی، اور کبھی کبھی رات کے وقت وہ تنہا محل کی چھت پر کھڑی کسی سے سرگوشیاں کرتی دکھائی دیتی تھی۔ کچھ کہتے وہ جنوں سے باتیں کرتی ہے، کچھ کہتے وہ فرشتوں سے سوال کرتی ہے، اور کچھ کہتے کہ وہ صرف خود سے مخاطب ہے۔ لیکن اس کی بادشاہت میں ایک کمزوری تھی، لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے، وہ سورج کو خدا مانتے تھے۔ ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا پورا سبا جھک جاتا۔ بلقیس بھی دربار کے سامنے اپنے سر کو جھکاتی تھی۔ کہتے ہیں وہ دل سے مطمئن نہیں تھی، جب وہ سجدہ کرتی تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کو اداسی چھا جاتی، جیسے کوئی سچ اندر ہی اندر اسے آواز دیتا ہو۔ ایک رات جب محل میں سب سو رہے تھے، اچانک بلقیس کے کمرے میں ایک سایہ داخل ہوا، ایک لمبی روشنی۔ بلقیس نے پوچھا کون ہو تم؟ اس نے کہا میں تمہاری ماں کی قوم سے ہوں اور تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں۔ تمہارے تخت کے نیچے وہ راز چھپا ہے جو تمہاری قسمت بدل دے گا۔ بلقیس چونک کر اٹھی۔ اس نے اگلی صبح تخت کے نیچے کھدوایا تو وہاں ایک پرانا تعویذ ملا جس پر لکھا تھا جب سورج کو خدا مانا جائے گا تو سایہ کبھی روشنی نہیں پائے گا۔ بلقیس کئی دنوں تک خاموش رہی، اس کے چہرے پر سوالات تھے مگر جواب نہیں۔ ایک روز ایک بوڑھا شخص دربار میں آیا۔ اس نے کہا اے رانی سبا، تمہاری بادشاہت مضبوط ہے مگر یہ روشنی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ ایک دن تمہارا سورج ڈوبے گا اور تمہارا دل سچائی کو پہچان لے گا۔ بلقیس نے کہا اگر یہ سچ ہے
तो मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। बिल्किस की उम्र बढ़ी मगर उसका चेहरा वैसा ही रहा। लोग कहने लगे कि वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। वक्त और आगे बढ़ा। मलका बिल्किस अपने तख्त पर बैठी किसी गहरी सोच में गुम थी। इसके हाथ में वही तावीज था जो उसने बरसों पहले तख्त के नीचे पाया था। वो धीरे से बोली, मैंने सूरज की इबादत की लेकिन सच तो कहीं और था। काश मैं पहले समझ जाती। इतना कहना था कि महल में एक अजीब सी रोशनी फैल गई, सफेद नहीं बल्कि सुनहरी, और उस रोशनी में से एक साया उभरा, बिल्किस के जैसा मगर शफाफ। खादिम दौड़ते हुए आए मगर उन्होंने क्या देखा कि तख्त खाली था और बिल्किस वहां नहीं थी। सिर्फ वहां एक तावीज पड़ा हुआ था जिस पर अल्फाज अब बदल चुके थे। लिखा था, जो दो जहानों के दरमियान पैदा हो वो किसी एक में दफन नहीं होता। कुछ मुअर्रिख कहते हैं बिल्किस की लाश कभी नहीं मिली, कुछ कहते हैं वो जिनों के जहान लौट गई। कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि मलका बिल्किस कभी मरी ही नहीं। वो अब भी जिंदा है, अपने राजों के साथ और अपनी खामोश निदामत के साथ।